لیڈر سے، خادم سے، ہزقیل سروش صاحب کہتا ہے اس سینے کو دل، لیڈر کے پاس بندہ آئے مایوس اور وہ اس کے مل کر جائے تو اسے کہے اب مجھے جینے کا مزہ آئے گا۔ لیڈر کے پاس بندہ آئے اور وہ کہے اب مجھے کچھ نیا کرنا ہے۔ لیڈر کے پاس بندہ آئے اور وہ کہے اب مجھے آگے بڑھنا ہے۔ لیڈر کے پاس کچھ شخص آئے اور وہ کہے اب مجھے کچھ کر دکھانا ہے۔ اے نہیں ہے کہ لیڈر کو دے بندہ کہ وہ دے آپ ہی مریا پیا لیڈر، اے نہیں منو کی تصور۔ لیڈرشپ وہ لوگوں کو نئے عزم دیتا ہے، نئے پلان دیتا ہے، وہ ان کی زندگیوں میں نئی ویژن ٹرانسفر کرتا ہے۔ دوسری بات، لیڈرشپ بارے میں 3 نظریات لوگ بیان کرتے ہیں۔ انسان نے لہذا پورا کرنے کی شک جو انسان خود ہے، ان پر اس نے گناہ کیا تو اب اس کا منصوبہ ہے کہ میں انسان کے خلاف کروں گا، لہذا اس نے انسانوں۔ تیسری بات، تیسرا نظریہ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ لیڈرشپ کا موجد خدا خود ہے۔ خدا نے آدم حوا کو بنایا، اور یہ بڑی یہاں پر ایک چند باتیں سیکھنے کی ہے۔ کچھ شاید بہت سارے ایسی تنظیمیں خواتین کو پیچھے کر دیتی ہیں۔ خدمت کے میدان میں خواتین کو کہیں گے یہ سیکنڈ پرسن نہیں، یا خدمت کے میدان میں خواتین کو وہ رتبہ اعزاز نہیں دے پاتے ہو۔ لیکن جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے تو خدا کا نظرین جو ہے خواتین کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں کیا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، یہاں پر لکھا ہے، سنیے گا، اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائے، اور وہ سمندر کی مچھلیوں، آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب رینگنے والے اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں۔ لکھا ہے اختیار، لفظ کیا لکھا ہے؟ اختیار کے کیا لکھا ہے؟ اختیار رکھیں، رکھے نہیں، لفظ کیا لکھا ہے؟ غور کریں کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ رکھیں کہ رکھے، یہ جمع کا لفظ ہے، رکھے نہیں لکھا، رکھے۔ اس کا مطلب ہے خدا نے آدم اور حوا دونوں کو قیادت دی ہے تمام دنیا پر۔ ہاللیلویا۔ کہ خواتین آپ بھی سیکھنے کے لیے آئی ملی کیوں جی؟ بولو پانا بول دیا نہیں بھی ملی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھیے، ایک دفعہ میں مرادی کر رہا تھا کہ صادق کے بعد لکھا ہے کہ ہمارا یسوع یہودا کا شیر ببر ہے۔ امثال 28:1 صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ تو جب یہودا کا شیر ببر وہ شیر ببر ہے، اس کے ماننے والے شیر کی مانند ہے، تو خواتین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گروہ شیرنی کی طرح اٹھے گی۔ تو فیمیل جو ہیں یہ شیرنیوں کی طرح ہے، کمزور نہیں ہے یہ خواتین۔ تو خدا نے خواتین کو بھی دونوں، آدم حوا کو دونوں کو لکھا ہے اختیار بخشا، اور پھر لکھا ہے کہ جا کر اور خدا نے کیا کیا 27ویں آیت میں، اور خدا نے 27ویں آیت، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو۔ سنیے گا، پہلی بات اختیار دونوں کو یکساں، شبیہ کیا فرق دی تھی دونوں کے کہ ایک ہی شبیہ ہے، دونوں کو ایک ہی شبیہ دی۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا نے ان کو کیا دی ہے؟ برکت۔ دونوں کو دی کہ ایک کو دی ہے؟ اختیار بھی دونوں رکھے، شبیہ بھی دونوں کو ایک ہی دی ہے، برکت بھی دونوں کو کیا دی ہے جی؟ اکٹھی دی ہے۔ اب سنیے گا، خدا نے دونوں کو نام بھی ایک ہی دیا تھا۔ پیدائش 5واں باب پڑھیے گا، کیا لکھا ہے یہاں پر، سنیے گا۔ پہلی آیت سے، یہ آدم کا نسب نامہ ہے۔ جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی شبیہ پر بنایا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے، کیا لکھا ہے؟ کیا نام؟ اس کا نام کہ ان کا نام؟ ابھی تو سن لو دھیان نا،
دونوں کا نام خدا نے آدم ہی رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ آپ کا نام تو آدم نے خود رکھا تھا. جب اس نے ہوا نے گناہ کیا تو پڑھے گا کسی تیسرا باب اس کی لکھا ہے 20 آیت میں، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا. اس کا مطلب ہے خدا نے تو امتیاز کیا اسٹارٹ میں جب دنیا بنی ہے. کیا امتیاز رکھا ہے خدا نے؟ کوئی اختیار بھی دونوں کو ایک ہی دیا، نام بھی ایک ہی دیا، برکت بھی ایک دی، شکل شبیہ بھی ایک ہی دی. اس کا مطلب ہے خدا نے دونوں کو قیادت بخشی ہے اس زمین پر لیڈرشپ کرنے کے لیے، تاکہ وہ زمین پر رہ کر خداوند کے نام کو چلا دے سکیں. یہ مائک مس کر رہے ہیں کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کا آغاز خدا نے خود کیا ہے. تیسری بات کہ لیڈرشپ جو ہے اس کی اقسام جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی اقسام گو کہ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں. کلاسیکل قیادت ہے، بیوروکریسی قیادت ہے، ہیرسمیٹک قیادت ہے، سسٹمیٹک قیادت ہے. لیکن عام سادہ الفاظ میں آپ کو یہ کہوں گا قیادت کی 3 اقسام کہا جاتا ہے. پہلی قیادت ہے پیدائشی قیادت. پہلی قیادت وہ ہے جو پیدائشی ہے، یعنی جو ماں کے پیٹ سے ہی قائد بن کر آتے ہیں، یا جن کو خدا نے ماں کے پیٹ میں ہی قائد کی صلاحیتیں بخشی ہے، اور جو ماں کے پیٹ سے ہی وہ یہ برکت لے کر آتا ہے. فار ایگزامپل سمسون لکھا ہے قضات کی کتاب میں. میں سوالوں کو آپ کے لیے پڑھوں گا، نکالیے گا. قضات 13واں باب اس کی 7ویں آیت. اب یہاں پر سمسون کے بارے میں آپ کے لیے یہ حوالہ تلاوت کرنا چاہوں گا. قضات کی کتاب اور 13واں باب 7ویں آیت. اب سنیے کیا لکھا ہے. خدا نے سمسون کے بارے میں کیا کہا 7ویں آیت میں. کوئی بھی آپ میں سے پڑھیے، بھائیوں میں سے کھڑا ہو کے 13واں باب 7ویں آیت. کوئی بھی کھڑا ہو کے پڑھ دیجئے گا، کوئی بھی خدا کے خدا میں سے. 13واں باب 7ویں آیت. جی دلیری کیجئے گا، پڑھیے گا. پر اس نے مجھ سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، سو تو میں یا نشہ کی چیز نہ پینا اور نہ کوئی ناپاک چیز کھانا، کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے اپنے مرنے کے دن تک خدا کا نذیر رہے. شکریہ، سنیے گا. کیونکہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے، آگے کیا لکھا ہے؟ اپنے مرنے کے دن تک کیا رہے گا؟ سارے بولے کیا رہے گا جی؟ تو میں معافی نہ گل کر لگا، خادموں کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی. جب دم نکل جائے گا پھر ریٹائرمنٹ ہوتی ہے، ورنہ ادروائز ریٹائرمنٹ نہیں ہے. ایسی پیسہ ریٹائر کرتے ہیں، کون ریٹائر ہو گئے؟ کیا خادم میں ریٹائر ہوتے ہیں؟ بائبل مقدس کیا بیان کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ماں کے پیٹ سے اپنے مرنے کے دن تک کیا رہے گا جی؟ کیا رہے گا جی؟ خدا کا نذیر رہے گا. کیا یہاں پر جو خادموں کو خدا مخصوص کرتا ہے ہم ان کو کیا کہیں گے جی؟ کیا یہ جی ریٹائر پادری صاحب ہے جی؟ یا ان کو ہم نے ریٹائر کر دے یہ کام نہیں کر سکتے ہو؟ یاد رکھیے خادم جو ہے، لیڈر جو ہے، وہ بوڑھا بھی ہو جائے نا، اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ یشوع کو جنگ میں جتوا سکتا ہے. ہاللیلویا. خادم بوڑھا بھی ہو جائے نا، اس کے دعاؤں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نوجوانوں کو خدمت کے میدان میں وہ فتح دلواتے ہیں. اس لیے خادموں کی ریٹائرمنٹ ہے؟ کیوں جی ہے؟ کوئی نہیں ہے. وہ جب تک اس زمین پر ہے وہ خدمت کرے. بوڑھا ہو گیا لیٹ کے دعا دی خدمت کرے. ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ کہیں پر بھی ہو اسے خدا کی خدمت کرنی ہے. لہذا پہلی جو اقسام ہے بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے، یہ پیدائشی بلاہٹ ہے جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے. یوحنا رسول، یوحنا بپتسمہ دینے والا ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہے، تو کلام میں لکھا ہے وہ پاک روح سے معمور کر دیا گیا، اور خدا کے فرشتہ نے اس کے بارے میں کہا کہ وہ بتھیروں کو، والدوں کے دل اولاد طرف مائل کرے گا، اور وہ بتھیروں کے لیے اسرائیل کے اندر بہتوں کو خدا کے پاس لے کر آئے گا.
یہ ہے لیڈرشپ، وہ جن کو خدا نے ماں کے، اور بڑے لیڈرز آپ کو مل سکتے ہیں بائبل مقدس میں، لیکن میں جلدی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ ابھی بہت سارا مواد ہے جو شیئر کرنا چاہوں گا۔ دوسری لیڈرشپ ہے وہ جو حادثاتی طور پر لیڈر بن جاتے ہیں، اچانک طور سے لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر کی بات کر لیں، گھر میں والد صاحب سربراہ تھے، اچانک باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بڑا بیٹا گھر کا کیا بن جاتا ہے جی؟ یا اگر بیٹی ہے تو بیٹی کہتی ہے آج کے بعد ماں جی میں گھر کے سربراہ ہوں، میں گھر کا سارا انتظام کروں۔ یہ وہ لیڈرشپ ہے جو حادثاتی طور پر اچانک لیڈرشپ بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ بادشاہی کا نظام سنبھال لیں۔ یوسف جو ہے اس کو قید خانے میں سے نکالا گیا اور ایک قیدی کیا بن گیا جی؟ پورے ملک کا حاکم بن گیا اچانک سے طور پر۔ یہ کوئی پری پلان نہیں ہے، یعنی ایک بندہ جو قید خانے میں ہے اور قید خانے کا قیدی جو ہے پل بھر میں وہاں سے نکالا گیا، خواب کی تعبیر بتائی، فرعون کہتا ہے آج کے بعد پورے ملک کا تو کیا ہوگا جی؟ تو حاکم ہو جائے گا۔ یہ اچانک حادثاتی طور پہ لیڈر بنائے جاتی ہیں۔ جیسے آج کل وزیر اعظم صاحب ہمارے بنائے گئے ہیں، حادثاتی اچانک طور پر بنا دیے گئے۔ اور یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے، 3 باتیں یوسف کے بارے میں بڑی مشہور ہیں۔ یوسف پھینکا گیا، یوسف پھنسایا گیا اور یوسف بنایا گیا۔ پھر سنیے، یوسف پھینکا گیا اور یوسف پھنسایا گیا۔ یعنی پھینکا گیا کہاں سے؟ بھائیوں نے اس کو پھینکا۔ اب اس کے بعد پھنسایا کیسے گیا؟ پوٹیفر کی بیوی نے اسے کیا کیا؟ پھنسا دیا۔ لیکن دونوں عمل کے گزرنے کے بعد یوسف کیا لکھا جی؟ بنایا گیا۔ یہ 2 پروسیس میں سے لیڈرشپ گزرتی ہے۔ بعضوں کا لیڈر کو پھنسا دیتے ہیں، یعنی لیڈر کو رد کر دیتے ہیں، لیڈرشپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اگر لیڈرشپ کو خدا نے کھڑا کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت لیڈرشپ کو گرا نہیں سکتی۔ جس لیڈر کے ساتھ خدا کھڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، اور یہ بھی یاد رکھیے گا خدا لیڈروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے داتن ابرام، یہ چند لوگوں نے مل کر بغاوت کی موسیٰ کے خلاف، اور 250 بندے اپنے ساتھ ملا لیے۔ کدے خلاف کھڑے ہو گئے سر؟ موسیٰ کے خلاف ہو گئے۔ اب 250 بندے ایسے نہیں کھڑے، انہیں جا کے پروپوگنڈے کیتے، کراچی میں میٹنگاں کیتا، اور بلال شفیق مسیح میں اور بلالہ صدیق نے سارے لوگ۔ اب یہ پروپوگنڈا بن رہا ہے کس کے خلاف؟ لیڈر کے خلاف۔ اب یہ 250 بندہ کس کے خلاف کھڑا ہو گیا جی؟ موسیٰ کے خلاف۔ اب آپ غور کیجئے گا، ایک پاس ایک اللہ موسیٰ، ایک پاس ایک 250 بندہ۔ خدا کس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے؟ 250 والوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ خدا موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہالیلویا۔ اس نے 250 نہیں دیکھے، اس نے کہا اس کو میں نے چنا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے خدا نے کہا اگرچہ یہ فطرتی موت مرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی اور ایسی موت مرے تو سب لوگ جانیں گے کہ موسیٰ کو میں نے کھڑا کیا۔ لکھا وہ زمین پھٹی نیچے سے، 250 کا 250 بندہ زمین میں سما گیا، تو زمین بند، ثبوت ثابت ہوا کہ موسیٰ کا چناؤ خدا نے کیا ہے۔ ہالیلویا۔ اس لیے کبھی لیڈروں کے خلاف کھڑے نہ ہو۔ جو لیڈر خدا کھڑے کرتا ہے، ایوی تو ایلڈر صاحب اس کے خلاف کھڑے ہوتا ہے، ڈیکن بھی نہ لا لے رہے، سیکٹری بھی نہ لا لے رہے۔ وہ کی کہتا ہے اس پاسٹر دے پھٹے چکنے نے، ہوتا کیا وہ دے اپنی چوک کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم نے کنونشن کروائی سیالکوٹ میں، ایسی اسٹیج کے میز ہم نے رینٹ پر منگوائے،